أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا تو اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان والوں سے خطاب کیا، یہ بتایا کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، تخصیص ہے، کفار اس سے مراد نہیں ہے، انسانیت مراد نہیں ہے، جو اپنے ہیں جو اللہ کی ماننے والے ہیں وہ مراد ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایمان والوں، جب اللہ کہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو انسان متوجہ ہونا چاہیے۔ اب ایک وقت تھا اللہ کہہ رہا ہے متوجہ کوئی نہیں ہوتا تھا، آج کیسے حالات بنے ہیں کہ ہر بندہ متوجہ ہو رہا ہے، لیکن آج رو رہا ہے، ہر بندہ خوف میں ہے، لیکن اللہ متوجہ نہیں ہو رہا۔ آج ہم متوجہ ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس وقت اللہ کے ساتھ متوجہ ہونا چاہیے جب حالات ہمارے بہترین ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ بدحالی میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ جب تمہارے حالات خراب ہوتے ہیں، خوشحالی میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ غم میں بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ تو آج ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ایمان والے بھی کفار بھی، ہر انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ایمان والو، 90 مقامات ہیں قرآن پاک میں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ اپنا نام دے کے ہمیں، اللہ کا نام مومن ہے، ہمیں مومن نام دیا، ہمیں ایمان والا کہا، اللہ نے ذاتی نام ہمیں عطا کر دیا۔ اس سے بڑی اللہ نے ہمیں اور اللہ کی ہم سے محبت کیا ہوگی۔ اللہ نے کسی امت کو، یہودیوں کو اللہ خطاب کرتا ہے قرآن پاک کے اندر بتا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین ھادو ان زعمتم، اللہ یہودیوں کو یہودی کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ انجیل کے اندر جہاں بھی اللہ عیسائیوں کو خطاب کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ اور جب اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے اپنا نام دے کے، آمنو، ایمان والوں، میرے ایمان والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اب متوجہ ہو جاؤ، کتبہ تم پر فرض کیا ہے، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ شیر خدا ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے زندگی کی؟ آپ کی جو انسان انتقال فرما رہا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں آپ کوئی آخری خواہش بتائیں، تو سیدنا علی سے پوچھا گیا کوئی اپنی خواہش بتائیں جو حسرت آپ کو ہو، کہ میرا دل چاہتا ہے مہینہ جون کا ہو، رمضان کا مہینہ آئے، گرمی سخت ہو، پیاس کی شدت ہو اور علی روزے دار ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل البیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کتبہ علیکم الصیام، ایمان والوں تم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ اب یہ اللہ آپ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا، یہودی کہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا دعویٰ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، تو یہودیوں ٹھیک ہے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، پھر اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ٹھیک ہے یا اللہ ہمیں بلا لے اپنے پاس۔ کوئی یہودی دعا کر سکتا ہے؟ کہا اے مسلمانوں تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، تو کتبہ علیکم الصیام، بھوکے رہو، میرا حکم ہے تمہیں۔ اور یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو جس کو میں نے بھوکا رہنے کا آرڈر دیا،
کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں روزے دار رہی ہیں، روزے رکھتی رہی ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام صاحب الزبور، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگاتار روزے۔ اب یہ امتوں پہ روزے پہلے بھی رہے، عاشورہ کا روزہ یہود پر تھا، اور اسی طرح جو ہے دیگر قومیں بھی بدھسٹ بھی روزے رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، رات دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مت میں بھی روزے ہیں، ایک مہینہ نہیں کھانا، 21 دن نہیں کھانا۔ لیکن آج کل وہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی سائنس بتا رہی ہے ایک آدمی 11 دن سے زیادہ لگاتار بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہماری، دیکھیں ہمارا مذہب اسلام دین جو ہے عالمی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس باقی مذہب ڈاؤن ہو گئے، کیوں؟ وہ انسانوں کے باغ میں تخلیق کرتا بن گئے۔ ہمارے اسلام میں بدعت نہیں داخل ہو سکی عالمی سطح میں، رسومات عالمی سطح میں نہیں آ سکی۔ کوئی کہے جی میں تو روزہ رات دن کا رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں رات دن جو ہے بس مسجد میں ہی رہوں گا، اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسلام کیوں عالمی دین ہے؟